بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ وبائیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ بے موسمی بارشیں کیوں برس رہی ہیں؟ ٹڈی دل ہماری فصلوں پر کیوں حملہ آور ہے؟ ویڈیو غور سے دیکھیں، سنیں اور موجودہ حالات سے موازنہ کریں کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور قیامت کتنی دور ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ تو کسی کو معلوم نہیں، اس کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ہم اس ہولناک دن کا پتہ ان نشانیوں سے لگا سکتے ہیں کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ قیامت کی 7 بڑی نشانیوں کے حوالے سے انفو چنکس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے، ہم نے اوپر آئی لنک بھی دے دیے ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں قیامت کی 120 چھوٹی نشانیوں پر۔ قیامت کی بہت سی چھوٹی نشانیاں مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور کچھ نشانیاں ابھی ظاہر ہونے والی ہیں، اور قرب قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا یہ سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جاری رہے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں کہ کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور جو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ احادیث کی روشنی میں کون کون سی ہیں، اور جو آنے والی نشانیاں ہیں وہ کیسی ہوں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیجئے۔ سب سے پہلی نشانی، مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے، یعنی ہم جنس پرستی کی وبا پھیل جائے گی، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ ہم جنس پرستی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا میں اس تعلق کو جائز بنانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اولاد مخنث یعنی ہجڑوں کی بہتات ہو جائے گی، اور سکارون ظاہر ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ سکارون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو ملاقات کے وقت ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور السلام علیکم کی بجائے گالی گلوچ بکیں گے۔ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر کے نہروں کی طرح بنایا جائے گا، اور اس کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہوں گی۔ جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ معاملہ سر پر آ گیا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھ لیں مکہ مکرمہ کے موجودہ حالات اور ان عمارتوں کو دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ مکہ مکرمہ نے یہ زمانہ دیکھ لیا ہے۔ وہاں کی بلڈنگز پہاڑوں سے اونچی ہو گئی ہیں، اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے بیچوں بیچ سرنگوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، اور ان سرنگوں میں ٹریفک رواں دواں ہے۔ سود عام ہو جائے گا، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا کاروبار بینک کے ذریعے ہوتا ہے، اور بینک کا سارا لین دین سود پر ہوتا ہے۔ اچانک اموات زیادہ ہو جائیں گی۔ موجودہ وبائی امراض کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے لاکھوں لوگوں کو قبروں میں پہنچا دیا۔ یہود و نصارہ کی تابعداری اور نکالی شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کھانے پینے سے لے کر ہمارے پہناووں تک ہم ہر چیز میں یہود و نصارہ کی نکالی کر رہے ہیں۔ ایک دور آئے گا جب کوئی شخص مسجد کے قریب سے گزرے گا لیکن وہاں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا۔ دین پر عمل اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا کہ آگ کے انگارے ہاتھ میں لینا۔ بخل عام ہو جائے گا، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، مسجد بنانے میں مقابلے شروع ہو جائیں گے، مساجد خوب سجائی جائیں گی، قرآن کو بھی صرف سجایا ہی جائے گا، پڑھا اور عمل نہیں کیا جائے گا۔ لوگ حلال حرام کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ پچھلے کچھ سالوں پر آپ نظر دوڑاؤ تو آپ کو کئی بار زمین لرزتی نظر آئے گی۔ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، سب کو سلام نہیں کریں گے۔ وعدوں کا پاس نہیں رہے گا، نااہل حکمران مقرر ہو جائیں گے،
بدترین یعنی ذلیل اور کمینے لوگ بڑے عہدوں پر قابض ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے، مسلمان آپس میں لڑیں گے، ذلیل لوگ مالدار بن جائیں گے، بزنس بہت بڑھ جائے گا، زمانہ مختصر ہو جائے گا، یعنی وقت تیزی سے گزرے گا، جیسے سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، میڈیا ترقی کر جائے گا، لوگوں کی نظر میں دنیا محبوب ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، کافر مسلمان پر ٹوٹ پڑیں گے، نیک لوگ مر جائیں گے، بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، امانت داری ختم ہو جائے گی، امانتوں میں خیانت بہت ہوگی، فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، بڑے بڑے تجارتی مراکز قائم ہوں گے، جیسے بڑے بڑے یہ شاپنگ مالز ہم دیکھتے ہیں آج، لوگوں میں لڑائی جھگڑا عام ہو جائے گا، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کریں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، یہاں تک کہ بیٹیاں بھی ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دین کا علم صرف دولت کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، ہر قسم کے معاملات اور عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، جو جس کام کا اہل ہوگا اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا، لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی عزت اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان بھی عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹ بولنا عیب کی بجائے کمال سمجھا جانے لگے گا، جیسے آج کل جھوٹ بولنے والے کو ڈپلومیٹک کہا جاتا ہے اور ڈپلومیسی ایک خوبی سمجھی جاتی ہے، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے اور اپنا ذاتی حق سمجھیں گے، نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، عورتیں خوب بن سنور کر بازاروں میں بے پردہ گھومیں گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، مظلوم کی مدد اور ظالم کے سامنے سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، مردوں میں ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری عام ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ سونے کا یہ پہاڑ یا سونے کا یہ خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، تاجر تجارت کی غرض سے، فقراء بھیک مانگنے کے لیے اور علماء دکھلاوے کے لیے حج کریں گے، نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بھری مسجد میں ایک بھی شخص خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، پہلے جو نشانیاں بتا چکا ہوں ان کے ظہور کے بعد سخت قسم کے عذاب آنا شروع ہو جائیں گے، اس میں سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پے کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد مسلسل دانے گرتے ہیں، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی طرح ہو کر رہ جائے گی، وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی وہ ننگے پاؤں
اور برہنہ سر جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے وہ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کیا کریں گے، یعنی رذیل لوگ معزز ہو جائیں گے۔ لوگوں میں زیادہ کمینہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا۔ دین پر صبر کرنے والوں کا حال ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنے والے کا، اگر گراتا ہے تو دین جاتا ہے، اگر رکھتا ہے تو ہاتھ جلتا ہے۔ آخری دور میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوں گے اور علماء فاسق ہوں گے۔ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے، چاند موٹا دکھائی دے گا، اور یہ کہ جب پہلی رات کو چاند کو دیکھا جائے گا تو چاند اپنی موٹائی کی وجہ سے دوسری یا تیسری رات کا محسوس ہوگا۔ مساجد کے اندر راستے بنائے جائیں گے، یعنی مساجد میں سے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اچانک اموات ظاہر ہوگی، بارش کی کثرت ہوگی اور کھیتوں کی کمی ہوگی۔ نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، گھٹیا لوگ کھجوروں کی بھوسی کی طرح بچ جائیں گے۔ نیکی روایتی ہوگی اور پرہیزگاری بناوٹی۔ شر پسندوں اور شرارتیوں کی بھرمار ہوگی، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ بیگانوں سے دوستی اور قریبی عزیز داروں سے بیگانگی اور قطع رحمی کا سلوک کیا جائے گا۔ ہر قبیلے کا سردار جیسے وڈیرا، سائیں، چودھری منافق ہوگا اور بازار فاسقوں اور فاجروں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ گھر، محلے، علاقے میں مومن کی حیثیت بکری کے چھوٹے اور ذلیل ترین بچے جیسی ہوگی۔ مسجدوں کی محرابیں خوبصورت رنگ برنگی بنائی جائیں گی لیکن دل ویران ہوں گے۔ مساجد مضبوط اور پختہ بنائی جائیں گی اور ممبر بہت زیادہ اونچے بنائے جائیں گے۔ ویران شہروں کو آباد کیا جائے گا اور آباد شہروں کو ویران کیا جائے گا۔ گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے اور شراب کثرت سے پی جائے گی۔ زنا سے اولاد بہت زیادہ پیدا ہوگی۔ آج کل آپ دیکھ لو مغربی ممالک میں یہ منظر ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہے وہاں بغیر نکاح کے اولادیں پیدا کی جاتی ہیں۔ جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی، جھوٹی گواہیاں دینے والوں کو کوئی شرم نہیں ہوگی اور شہادت حق کو چھپایا جائے گا۔ شراب عام ہوگی اور اس کا نام بدل بدل کر پیا جائے گا، جیسے کہ آج کے زمانے میں اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ سود کو تجارت کا نام دے کر حلال قرار دیا جائے گا۔ نام نہاد علماء اس کو شریعت سے ثابت کرنے کی دلیلیں بھی دیں گے۔ رشوت ہدیہ کے طور پر لی جائے گی، زکوٰۃ کے بدلے تجارت کی جائے گی اور تجارت بڑھ جائے گی۔ مال کی فراوانی ہوگی، دولت مند شخص کی اس کے مال کی وجہ سے عزت کی جائے گی۔ ریشم پہننے کی کثرت ہو جائے گی، حالانکہ ریشم مردوں کے لیے اسلام میں جائز بالکل بھی نہیں۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی۔ قیامت سے پہلے حجاز سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جس کا اثر شام تک پہنچے گا۔ علم حجاز مقدس کی طرف پلٹ جائے گا۔ ایک ایسا موقع آئے گا کہ سرزمین عرب پر جو ریگستانی علاقہ ہے سر سبز اور شاداب ہو جائے گا۔ نہریں جاری ہو جائیں گی جس میں جانور جہاں چاہیں گے چریں گے۔ کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر نکل جائے گا۔ کفار مسلمانوں پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گے۔ عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ لباس پہنیں گی۔ آج کل آپ اپنے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی لباس پہن کے عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک لشکر سرزمین مدینہ کے قریب زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جانور یعنی کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ لوگ مصیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو کریں گے، یہاں تک کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ حرج زیادہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت بہت بڑھ جائے گی۔ سمندر میں شیاطین بندے پڑے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھ رکھا تھا، وہ سمندر سے نکل کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، یعنی دین کی باتیں کریں گے۔ مسجد میں کوئی امام نہیں ملے گا جو انہیں نماز پڑھائے۔ تم امیر المومنین کو قتل کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرو گے
اور تمہارے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہوں گے۔ شیطان انسان کی صورت میں شکل بدل کر لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں جھوٹی باتیں بتائے گا، لوگ اس کی باتوں کو پھیلائیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میں نے ایسے آدمی سے سنا ہے کہ جس کا چہرہ تو میرا جانا پہچانا ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لو، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات پھیل جاتی ہے، لیکن اس بات کی اصل حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ بات کہنے والا کون ہے اور یہ بات پھیلا کون رہا ہے اور یہ کیوں پھیل رہی ہے۔ بھائی بھائی کو قتل کرے گا، لیکن اسے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ اسے قتل کیوں کر رہا ہے۔ ممبروں کے خطیب زیادہ ہو جائیں گے اور علماء کا جھکاؤ مالدار اور ارباب حکومت کی طرف ہوگا۔ وہ ان کے لیے حرام کو حلال قرار دیں گے اور ان کی خواہش کے مطابق فتوے جاری کریں گے۔ مرد عورت کی طرف مائل ہو کر محض پیسے کے لالچ میں اس سے نکاح کرے گا۔ قطع رحمی عام ہو جائے گی، نہ حق مال لے لیا جائے گا، نہ حق خون بہائے جائیں گے، سوالی چکر لگائیں گے مگر انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتاب اللہ پر عمل نہیں ہوگا، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز کے سفر آسان ہو جائیں گے۔ جیسے آج کل ہوائی جہاز، ٹرین، بسیں وغیرہ پر ہم دنوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ تقریریں کرنے والے جھوٹ بولیں گے، حق کے خلاف شریر لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے۔ لوگ جانوروں کی طرح رستوں پر عورتوں سے زنا کریں گے۔ عورت دن میں کھلم کھلا زنا کراتی پائی جائے گی، کوئی اسے برا نہیں سمجھے گا۔ اس زمانے میں جو لوگ انہیں صرف اتنا بھی کہیں گے کہ راستے سے تھوڑا ہٹ کے یہ کام کر لو، تو یہ لوگ اس زمانے کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک لوگ ہوں گے۔ دل ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے، لوگوں کی باتیں مختلف ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے منہ پر بات بدل بدل کے کریں گے۔ لوگ دین میں ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ لوگ لڑکوں پر ایسے غیرت کریں گے جیسے لوگ اپنی بیویوں پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی کمی ہو جائے گی: حلال کا روپیہ پیسہ، علم جس سے استفادہ ہو، اخوت فی سبیل اللہ۔ لوگ کہیں گے قرآن مخلوق ہے، یاد رکھو یہ نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی سے ابتدا ہے اور اسی کی طرف لوٹے گا۔ دنیا کی ابتدا سے دنیا کی آخرت تک کل 5 جنگیں عظیم ہوں گی، جن میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم، اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہیں ہوگی۔ 2 بڑی جنگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہو گئی تھی اور باقی رہ گئیں 3، جن میں سے 2 مزید پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم بھی ہو چکی ہیں۔ اب آخری مارکہ یعنی آخری جنگ عظیم باقی رہ گئی ہے۔ کچھ فتنے رات کی گھڑیوں کی طرح ظاہر ہوں گے کہ ہر گھڑی پہلے سے زیادہ تاریک ہوتی جائے گی۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس میں بیٹھا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے فتنے کے وقت اپنی کمانیں توڑ دینا، ان کے تانت کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کی دھار کو پتھر سے مار کر ختم کر دینا۔ پھر اگر اس پر بھی کوئی تم میں سے کسی پر چڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ آدم کے نیک بیٹے حابیل کی طرح ہو جائے۔ مسجد کے اندر شور و غل اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ نماز کی شرائط اور ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نمازیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شام میں بگاڑ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ آج آپ دیکھ لو کہ شام میں ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ مسلسل جنگیں ہوں گی، مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور چھوٹی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں خیال اٹھے گا
کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کیا جائے، اور امام مہدی کا ظہور قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے پہلی بڑی نشانی ہوگی۔ احادیث کی روشنی میں یہ تمام چھوٹی نشانیاں تھیں، اور جب یہ تمام علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد علامات کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔